وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بیک سائڈ سے داخل ہوئی تھی۔ "شش، آرام سے"، وہ کیمرہ مین سے بولی تھی۔ "تم یہی رہو لڑکے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر دکھائیں گے اور اس طرح ہماری ریٹنگز بھی جلدی بڑھیں گی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی۔ "او صبر، جھانسی کی رانی، میں ساتھ چلتا ہوں، ریٹنگ کے چکر میں جان سے نہ چلی جانا"۔ کیمرہ مین کو غصہ آیا تھا جو زیادہ چلاک بن رہی تھی۔ "شش"، کچھ آوازیں سنتے اس نے چپ رہنے کو آنکھیں دکھائیں۔ "جی سر، یہ اسٹاک تیار ہے، میڈیکل ریپ والے بھی ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں"۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا فون پر مگن انداز میں بتا رہا تھا۔ آؤچ! جب آگے بڑھتے وہ ایک بھاری رولر کمپریسر سے ٹکرائی تھی۔ فون کرنے والا بندہ ٹھٹکا تھا۔ "اے دیکھ وہاں کون ہے، جانے نہ پائے"، وہ اپنے بندے سے بولا۔ کیمرہ مین بھاگ چکا تھا اپنی جان بچا کر، اور جھانسی کی رانی وہیں کرا رہی تھی۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی"، اسے غصے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس آدمی کے آنے کے پہلے کوئی وہاں آیا تھا جس نے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ "کون ہے یہاں"، وہ آدمی وہاں دیکھنے آیا اور ارد گرد مشکوک نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری جگہ چیک کر رہا تھا پر کچھ خاص نہیں نظر آیا۔ "آہ آہ"، وہ چھڑاتے آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے ناخن مارتے ہاتھ بھی اپنے ایک ہاتھ کے قبضے میں لیے۔ "منہ بند رکھو"، وہ آنکھیں دکھاتے آہستہ آواز سے کر رہا آیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور اس بے وقوف کو دیکھا۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹاؤ"، "سنا نہیں تم نے، چھوڑو"، غصے سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے تھے۔ "تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس جگہ کھڑی ہو، کیا ہوتا ہے یہاں، ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، جانتی بھی ہو"۔ کمر سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خوف زدہ کرنا چاہا۔ "اسٹے ان یور لمٹس جاہل انسان"، وہ ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ اس شخص کا رعب دیکھ مریم کو غصہ آیا۔ سنا تھا لمبے لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، آج پتہ بھی چل گیا۔ سر تا پیر دیکھتے اسے سلگایا۔ "کیا مطلب ہے تمہارا"، وہ آہستہ سے چیخی۔ "ہٹو پیچھے پینڈو"، اس کے حلیے کو دیکھتے کہا، جو شرٹ کے آگے سے بٹن کھولے، لاتعداد بازو میں پہنے بینڈ اور پھٹی جینز میں کافی بڑی ہوئی داڑھی میں اس پر پورا جھکا تھا۔ "یہ تمہیں میں پینڈو کہاں سے لگا"، وہ اپنے آپ کو اس حلیے میں ہیرو سمجھتا تھا اور وہ پینڈو کہہ رہی تھی۔ "ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے اس جگہ کا پتہ چلا ہے، یہاں خراب میڈیسن بنتی ہے، تم بھی انوالو ہونا ان سب میں"۔ چشمے میں آنکھیں سکیڑی تھی۔ "تو تمہیں کیا کرنا ہے، بنتی ہے تو بننے دو، چلتی بنو یہاں سے"۔ "بے وقوف، سارا پلان خراب کر دے گی"، دانت پیسے۔ "تمہاری بھی ویڈیو بناتی ہوں، تم بھی شامل ہونا"، وہ منی کیمرہ جینز کی پاکٹ سے نکالتے اسے آن کر رہی تھی۔ "اے پاگل، میرا دماغ نہ خراب کرو، بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ"، وہ غصے سے بولا اور کھینچتے اسے بیک سائڈ کی ونڈو کی طرف لایا۔ "نہیں ہو رہی میں، تم رعب نہیں ڈال سکتے، میں کوریج کروں گی اس جگہ کی"، وہ چھڑواتے غصے سے بول رہی تھی۔ "اب کرو آن کیمرہ اور بناؤ ویڈیو"۔ اس کی بکواس سے تنگ آ کر وہ ایک دم رکا اور اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ پھنساتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب ترین کیا تھا۔ ایک دم وہ اس کے نازک وجود میں اٹک چکا تھا۔ جینز پہ بلو شرٹ پہنے وہ سادے سے چہرے میں تھی۔ مریم کی آواز بند اس شخص کی سنگین حرکت سے۔ وہ خوفزدہ ہوئی، جو ذرا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ چہرے سے مس ہو جانے تھے۔ "بناؤ جان، میں ویٹ کر رہا ہوں"۔ "اوہو رکو، یہ چشمہ تو ہٹاؤ، ڈسٹرب کر رہا ہے، مزہ نہیں آئے گا ایسے"۔ چشمہ ہٹاتے کیمرے والا ہاتھ زبردستی اوپر کیا اور خود مزید قریب ہو کر ہاتھ بھی کمر میں ڈالا۔ اب حالت ایسی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اس کی بے باک حرکتوں سے۔ "دیکھو، دور رہو، میں"، وہ بے بس ہوئی تھی اس کی قربت میں جو پوری طرح سے اسے اپنے قبضے میں کر چکا تھا، اور وہ چاہ کے بھی نہیں اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑا پا رہی تھی۔ "کیا میں بناؤ نا جلدی، پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، دیکھنا کتنے زیادہ لوگ ہمارا چینل اور ویڈیو لائک اور سبسکرائب کریں گے"۔ "چلو میں ہی شروع ہوتا ہوں ابھی"، وہ قریب ہوتا کہ اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے وہ دور کر رہی تھی۔ "دیکھو، دور دور رہو مجھ سے، پینڈو تم"۔ "اچھا رپورٹر صاحبہ، اگر میں دور رہا تو پھر ویڈیو کیسے اچھی بنے گی، محنت تو کرنی پڑے گی نا"۔ اس کی آنکھوں کے خوف نے مزہ دیا تھا۔ "آہ نہیں بنانی مجھے کوئی بھی ویڈیو، بس پلیز دور ہو جاؤ"۔
چھوڑ ایک بار پینڈو، تیرا کیا حشر کرتی ہوں میں۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی، کیوں مس رپورٹر ڈرتی بھی ہیں؟ ابھی تو ویڈیو بنانی تھی، وہ اسے چھوڑتے دور ہوا تھا۔ یو پینڈو، ابھی وہ کچھ کرتی کہ سائرن کی آواز آئی تھی۔ یہ پولیس، وہ حیران ہوئی۔ یہ بیک سائڈ سے جلدی سے نکلو، وہ ونڈو کھولتے بولا تھا۔ کیوں؟ کیوں پینڈو؟ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ کوئی چور ہوں جو بھاگوں۔ مریم کو خاصا غصہ جسے بھاگنے کو بول رہا تھا۔ میرا دماغ نہیں خراب کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے خود بھی ان کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، اور لڑکی مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئی نا تو سامنے دیکھ رہی ہو ٹیبلٹ گرائنڈر مشین، اس میں ڈال کر تمہیں گرائنڈ کر دوں گا۔ وہ دانت پیستے بولا۔ ویٹ ویٹ، تم کون ہو؟ مجھے ابھی ایسا کیوں لگا میں نے کہیں دیکھا تمہیں؟ وہ سب باتیں چھوڑ کر قریب آئی تھی اور غور کر رہی تھی چہرے کے نقوش۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا کہتی، پولیس اور کچھ انویسٹیگیٹر کی ٹیم اوپر پہنچ چکی تھی اور ہر جگہ چیکنگ کر رہی تھی۔ دیکھو، لاسٹ ٹائم تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ماموں نہیں ہیں، وہ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ یہ سمجھ کر کے تم بھی شامل ہو تو میری ماں چلی جاؤ۔ وہ اب زچ ہو چکا تھا اس نڈر لڑکی سے۔ مریم کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ جاؤ؟ جا رہی ہوں، وہ غصے سے کھڑکی سے جمپ لگاتے اتری تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ فیکٹری کا مینیجر خوفزدہ تھا۔ براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ کرمنل انویسٹیگیٹر۔ آپ وہ خوف سے کارڈ دیکھتے کانپا تھا۔ اریسٹ دیم، غصے سے وہ اپنی ٹیم سے بولا تھا۔ اٹھا کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ جھنجھلائی تھی اب۔ وہ کب سے وجدان کو فون کر رہی تھی جس نے صبح چھوڑتے سے سختی سے کہا تھا وہی اسے پک اور ڈراپ کرے گا۔ کلاسز سے فری ہوتے اسے کال کرتے تھک کر صدف کے نمبر پہ کی۔ ہیلو مما، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے کال کرتے، نہیں اٹھا رہے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ لمس، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ صدف فوری پریشان ہو گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں مما، وجدان نے مجھے لینے آنا تھا، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ فوری نارمل ہوئی۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، بزی ہوگا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں۔ فون پر اسے تسلی دیتے وہ ڈرائیور سے اب کہنے گئی تھی۔ کچھ ٹائم بعد ڈرائیور کے آتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جب کوئی اور بھی انہیں فالو کر رہا تھا۔ یکدم گاڑی رکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی گاڑی رکنے سے۔ پتہ نہیں بیٹا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا تھا اور وہ چیک کر رہا تھا۔ اوف، کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمی محسوس کرتے وہ کندھوں پر بلیک شال ٹھیک کرتے باہر سڑک پر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے انکل؟ وہ ان کو چیک کرتے قریب گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، اندر مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، میں چلا کر دیکھتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر گیا۔ گاڑی مسئلہ نہ ہونے کے باوجود نہیں چلی۔ وہ باہر کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر بس چند ایک گاڑیاں تھی۔ کھلی فضا میں سکون سا محسوس کیا۔ باہر کم ہی نکلتی تھی۔ اگر وہ اور وانیہ کہیں بھی جاتی تھی تو وجدان ساتھ ہوتا، جس کے ساتھ وہ کم از کم اپنی مرضی نہیں چلا سکتی تھی۔ دور سے اسے کیمرہ لیے کوئی نہارنے میں مصروف تھا اور وہ اس چیز سے بے خبر تھی۔ ہو گیا یہ، کسی نے بوتل پھنسا دی تھی۔ وہ نکالتے گاڑی میں آئے اور لمس بھی سکون کا سانس لیتے بیٹھی تھی۔ ہینڈس اپ، ایم جے تم پکڑے گئے ہو، کوئی ہوشیاری نہیں؟ قدرے کونے میں آ کر وہ کھڑے شخص سے بولا تھا۔ یو، ایم جے ڈرتے پلٹا اور پھر دونوں نے کہکا لگایا۔ تھینک یو، یہ صرف تمہاری وجہ سے پاسبل ہوا، دل سے تعریف کی۔ مجھے چٹکی کاٹنا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وجدان شاہ اور تعریف، واؤ امیزڈ، وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ مسٹر مراد جہانگیر اف ایم جے، کیا تم جانتے ہو سیاست سے مجھے نفرت ہے اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ مجھے زہر لگتا، پر پھر بھی تم میری گڈ بکس میں شامل ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے کچھ ٹائم پہلے کی گئی سیلڈ انڈسٹری سے باہر گاڑی کے پاس آ چکے تھے۔ ویری فنی، مجھے بھی قسم سے سی آئی ڈی آفیسر زہر لگتے ہیں۔ مطلب اس نے بھی وجدان کو طنز کیا تھا۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ وجدان کے فون پر کال آ رہی تھی۔ ہولڈ آن، تمہیں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ مراد کو آنکھیں دکھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو وجدان شاہ؟ کون؟ وجدان حیران تھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ خیر، اس دن تو بڑا کر رہے تھے۔ ویسے جناب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت، کیا خیال ہے پھر ڈیل ہو جائے؟ میں سیٹ چھوڑ دوں گا، تم مجھے اپنی
وجدان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور لب بھیچے ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں تن چکی تھیں۔ بکواس پر شخص کو پہچانتے وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ مراد بھی خوفزدہ ہوا۔ یو بلڈی ایڈیٹ، کمینے حرامی ملک، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تیری جان لے لوں گا اگر ایک لفظ بھی اپنے گندے ناپاک منہ سے نکالا تو۔ بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے۔ مراد سمجھ گیا وہ کیوں غصے میں آیا ہے۔ نہ بیٹے، غصہ نہیں کرتے، ابھی ابھی دیکھا بلیک دوپٹے اور وائٹ کپڑوں میں کیا غضب ملک تپا رہا تھا، اور اس طرح کرتے دلی سکون مل رہا تھا اسے۔ وجدان کا دل بند ہونے کے قریب ہوا تھا۔ کہاں دیکھا اس نے لمس کو؟ ابھی تو میں کچھ بھیج رہا ہوں، سوچ بچار کرنا میری بات پر، سیٹ یا بیوی۔ بولتے ہی وہ دانت نکالتے فون بند کر چکا تھا۔ وجدان جو شدید طیش میں تھا، اگلے لمحے فون زور سے ڈیش بورڈ پر پھینکا جہاں لمس کی چند کھینچی گئی تصویریں وہ بھیج چکا تھا۔ وجدان ریلیکس یار، مراد نے اسے قابو کرنا چاہا۔ شٹ اپ، اتر گاڑی سے، نکل باہر، وہ غصے سے چیخا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا۔ وجدان، تم غصے میں ہو، تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں؟ اس کے غصے سے وہ فوری گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ وہ گاڑی فل اسپیڈ سے نکالتے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی روکتے وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا، جب گیٹ کیپر اور گارڈ اسے روکتے رہے، پر وہ کہاں کسی کے خوابوں میں آنے والا تھا۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کا حشر تو میرے ہاتھوں سے بگڑے گا، پر اپنی فیملیز کا حال برا ہوتے بھی دیکھو گے۔ ان سب کو شعلہ برساتی نظروں سے وارن کیا۔ کہاں ہے وہ کتا؟ وہ اندر داخل ہوتے گارڈ سے بولا۔ تم اندر نہیں جا سکتے، ملک کے پرسنل گارڈ نے روکا تھا۔ بول کہاں ہے وہ؟ یہ تیرا بھیجا اڑانے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، پسٹل نکالتے اس کے سر پر تانی۔ گارڈ نے رستہ دیا تھا۔ ملک جو اندر ریلیکس انداز میں بیٹھا کوئی ڈیل کر رہا تھا، دروازہ زور سے کھلنے سے سامنے دیکھا جہاں وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے۔ ملک کے سامنے بیٹھے شخص سے وہ غصے سے مخاطب ہوا تھا، جو فوری چلا گیا باہر۔ تو یہاں کیسے؟ ملک حیرانگی اور غصے سے بولا۔ وہ گارڈ سے کچھ کہتا جب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بڈھے، بکواس کی، کمینے کتے، تو نے سوچ بھی کیسے لی وہ بکواس؟ میں تیری جان لے لوں گا ملک۔ وہ اس کی قمیض کے گریبان سے پکڑے ملک کی جان لینے پر تلا تھا۔ اے چھوڑ پاگل، اے لے کے جاؤ اس جنگلی کو، اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ ملک کی جان تو جائے گی۔ وہ پسٹل اس کے سینے پہ رکھتے دھاڑا، اور تم لوگ بھی اپنی آخری سانسیں لوگے۔ دور دور ہو جاؤ سب، کوئی قریب نہ آئے، ملک گارڈ سے خوف سے بولا جس پہ پسٹل تانے تھا۔ وجدان شاہ، میں تیرا برا حشر کر دوں گا، چھوڑ مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے بول رہا تھا جو اس کی ہڈی پھسلیے کرنے میں مصروف تھا۔ ملک کہاں اتنی طاقت رکھتا تھا اس سے مقابلے کی، جو ان معاملوں میں اچھا خاصا ماہر تھا۔ بمشکل 3 4 گارڈ اسے اس کے شکنجے سے نکال پائے تھے، جس کا ملک کی جان بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئندہ میری بیوی کا نام یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہ حشر یاد رکھی، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے ادموئے وجود کو دیکھا اور جیکٹ ٹھیک کرتے طنزیہ بولتے چلا گیا۔ نمک حرامو، میری کمر، اس کی شکل دیکھ رہے تھے تم لوگ؟ اٹھاؤ مجھے۔ وہ ناک اور زخمی منہ سے کراہتے اپنے گارڈ سے چیخا تھا، جو وجدان سے اسے بچا نہیں پائے تھے۔ ڈرائیور سے بات کرتے ریش ڈرائیونگ کرتے وہ گھر جا رہا تھا جس نے بتایا تھا کہ لمس ابھی کچھ ٹائم پہلے پہنچ چکی ہے۔ سکون کا سانس خارج کرتے اب اس کی کلاس لینی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی جان نکال چکی تھی۔ شاہ، وانیا کا رشتہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ انگیجمنٹ کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، پر مجھے یہ منگنی جیسا رشتہ پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں یا تو شادی ہو یا نکاح۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے حیران ہوئے۔ صدف، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی بچی ہے وہ۔ باپ کی محبت جاگی تھی، جن کے لیے بیٹیاں کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ بس کرے شاہ، 24 کی ہونے والی ہے وہ، مجھے فکر ہے۔ دیکھتا ہوں، اسے بند کر کے صحیح جواب دیں۔ صدف نے دھیان نہ محسوس کرتے ریموٹ کھینچا تھا۔ اچھا سن رہا ہوں یار۔ وہ اس حرکت پہ مسکرائے۔ ویسے تو اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، بات کرتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پھر سے ریموٹ سے چینل سرچ کرتے نیوز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بندے کی گھر باہر سیاست نہیں ختم ہونی، میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا۔
صدف نے گھورا، اس بات سے انجان وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کی فلم ہے۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور کو اچھالتے وہ تیزی سے غصے میں اندر بڑھا تھا۔ وانی، لمس کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھا تھا۔ بھائی، وہ باہر گارڈن میں گئی ہے ابھی۔ خیریت سب؟ چائے پیتے جواب دیا۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ بولتے وہ لاؤنج سے باہر گارڈن کی طرف بڑھا۔ یہ آرکڈس ہے نا؟ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آرکڈس کے پھول دیکھتے مسکراتے مالی سے پوچھ رہی تھی۔ گارڈن کی پچھلی سائڈ پر وہ پھولوں کی خوشبو اور تازہ ہوا سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ آہ کیا مصیبت! باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب وجدان اسے کھینچ کر بیک سائڈ پر بنے انیکسی کی طرف لایا تھا۔ دروازہ زور سے بند کرتے اس کی طرف بڑھا، جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کس سے پوچھ کر یونیورسٹی سے نکلی تھی تم؟ اس کے قریب جاتے اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑی۔ وجدان؟ وہ خوفزدہ ہوئی اس کے سرد لہجے اور شعلہ برساتی آنکھوں سے۔ منع کیا تھا نا، میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آؤ گی؟ کیا تھا یا نہیں؟ کمر پر اس کی انگلیاں دھستی محسوس کرتے لمس نے خوف سے دیکھا۔ اس کے خطرناک حد تک بگڑے تیور دیکھتے وہ ویسے ہی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اندازہ کر سکتی ہو یہ پچھلا آدھا گھنٹہ کس تکلیف سے گزرا ہوں میں؟ ہے اندازہ تمہیں؟ میری جان نکلنے کے قریب تھی۔ اب کچھ زبان سے تو نہیں بولو گی تم؟ وہ زج ہوا چپ ہونے سے۔ وجدان؟ آنسو آنکھوں میں لائے وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ خبردار اگر جو تم روئی تو یہ مجھے پاگل بنانے کے کام بڑے اچھے سے کر لیتی ہو تم۔ اس کی روتی شکل دیکھ تیش آیا۔ کال کی تھی آپ کو، نہیں آیا آپ۔ گھنٹہ انتظار کیا تھا میں نے وہاں۔ وہ اس کی گرفت میں منع کرنے کے باوجود روتے بولی۔ کال نہیں ریسیو کی تو تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کیا تکلیف آن پڑی تھی جو تم گاڑی سے باہر نکلی؟ خود سے دور کرتے چیختے کہا۔ وہ تصویریں دیکھ کر کیا حالت ہوئی تھی اندازہ کر سکتی تھی۔ کتنا پریشان ہوا تھا اسے لے کر۔ وجدان، تم برے ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کی تیز آواز سے خوف سے کانپتے ہچکیاں لیتے بولی۔ وہ کب اس سے اتنا سخت رویہ رکھتا تھا؟ لمس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ آنکھیں اس کے روتے سرخ چہرے پہ مرکوز کی تھیں جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے ہمت کر رہی تھی، اور غصہ آیا اپنی غلطی یہ شخص کیوں نہیں مانتا، اور وہ چیخی تھی کہ کہوں گی بار بار ہیٹ۔ وجدان نے غصے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ باقی الفاظ اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے بس تھی اور اپنے نازک ہاتھ اس کے کسرتی سینے پر مار رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ زبردستی اپنی گردن میں ڈالے۔ کہو اب۔ کچھ ٹائم بعد اسے آزاد کرتے جتایا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس کی گرفت میں تھی۔ جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اسے روئی آنکھوں سے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ ٹرائل تھا، آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لینا ڈارلنگ، برا ہو سکتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور ہاں، یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونی سے باہر نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا میرے ہاتھوں۔ لمحے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپتھپاتے وہ باہر چلا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو وجدان شاہ۔ اپنے سرخ ہونٹ رگڑتے اس کا احساس مٹانا چاہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ملک صاحب؟ یہ آپ کی ہڈیاں کس نے توڑی ہیں؟ ملک کی بیوی سوپ لاتے بولی، جو ملک کے زخمی اور درد سے کراہتے وجود کو بیڈ پر دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ خاموشی سے اپنا کام کرو تم، وہ بپھرے لہجے میں بولا۔ وجدان شاہ تو سوچ، اب تیرا اور تیری بیوی کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ فون دو میرا اور تم جاؤ یہاں سے۔ ملک میں خود تو ہمت نہیں تھی، اس لیے بیگم کو باہر بھیجا۔ وہ بگڑے تیور دیکھ فون پکڑا کر چلی گئی۔ ہیلو، آگے سے فون ریسیو کیا گیا۔ احمد شاہ، اگر تو اپنے بیٹے کی خیریت چاہتا ہے نا تو اسے سمجھا لے، میں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں۔ ملک غصے سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوتے اٹھے۔ جو حرکت وہ آج کر کے گیا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا میری بات، اور اسے بھی سمجھا دینا۔ ملک نے ڈرانا چاہا۔ بتانا ضروری سمجھو گے؟ کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کے روم میں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کیا ڈیڈ؟ بھویں سکیڑتے لیپ ٹاپ پر مصروف لاپرواہی سے کہا۔ ملک کا فون آیا تھا، کیس کرنا چاہتا ہے تم پر۔ پتہ ہے یہ سب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، احمق انسان، دانت پیستے کہا۔ اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا ڈیڈ، اور فائدے نقصان سے مجھے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔
سو آپ بھی سکون مارے۔ وہ اسی پوزیشن میں بولا، یہ مار دھاڑ اور آوارہ گردیوں کو تم ریئیکشن کا نام دے رہے ہو؟ اس کے اتنے آرام سے دی کے جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ جانتے بھی ہیں آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تھی اس نے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے میں ہر شخص کی جان نہ لے لوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کے بارے میں سوچے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پہ رکھتے وہ ان کی طرف اب پوری طرح متوجہ تھا۔ غصہ پھر سے اود آیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ چھوڑے اس بات کو، اب دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور رہی بات کیس کی تو کرے، میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ خفیف سی مسکراہٹ سے کچھ سوچتے کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پہ بل لاتے بولے، بہت کچھ۔ پریشان نہیں ہوں، جلد بتا دوں گا، اور میرے خیال سے آپ کو اب روم میں جانا چاہیے، موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہیں چھیڑا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر خیال رکھا کرو ایسی چیزوں کا، گھورتے کہا۔ روم سے دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صدف وانیہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ان کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میم کچھ چاہیے آپ کو؟ میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ پوچھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے اور اوون میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمس بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف نے اسے جاتے دیکھ مخاطب کیا، کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی اس حرکت کے بعد وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی مما، اب انہوں نے دیکھ تو لیا تھا، اور وہیں ان کے پاس صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وجدان، ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ مخاطب کیا۔ لمس کا چمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، اس پر نظر ڈالی جو انہی دوپہر والے کپڑوں میں نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں بری طرح پھنسا جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ لمس کیا ہوا بیٹا؟ وجدان یکدم اس کی حالت دیکھ پریشان ہوا اور فوری اٹھتے کچن سے پانی لایا جو کھانس کھانس کے بے حال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ غصے سے کہا۔ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سہلائی۔ لمس کو غصہ اور رونا دونوں آیا۔ سب کے سامنے بمشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم۔ موم آپ بتائیں کیا بات تھی؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی تھی۔ وانیہ تم دیکھو اسے، یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے۔ جی، وہ پلیٹ لیتے اٹھی۔ وجدان، وانیہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں بس جلدی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ڈیڈ سے بات کی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ وہ جو اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا، وہ اب اصرار کر رہے ہیں۔ آج بات کی تھی میں نے کہ منگنی کی جگہ یا تو نکاح کریں یا شادی، تو وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے رائے جاننی چاہیے۔ صحیح ہے، جو آپ کو بہتر لگے، اچھے لوگ ہیں، میں نے پتہ کروایا تھا۔ اگر ڈیٹ جلدی فکس کی تو وانیہ کے ساتھ میں لمس کی رخصتی بھی اب چاہتا ہوں، ورنہ سے پہلے ہی میں ریسیپشن کا سوچ رہا ہوں، اور میں اس بارے میں سیریس ہوں، کوئی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم از کم اسے اپنے ساتھ تو لے کر جا سکے۔ پر وجدان ابھی وہ پرور نہیں، بس آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو میں ایسے بھی اسے اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا، اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائیں اس کے سنجیدہ لہجے پر۔ پانی کا جگ بھرنے وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو اکیلے ابھی بھی لاؤنج میں صوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا۔ یہ کیوں ہے یہاں؟ لمس ڈرنا نہیں، اب کچھ کہیں تو صحیح ہے۔ خود کو ہمت دی، ہٹے پیچھے۔ جگ بھرتے وہ واپس جانے لگی جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وجدان پلیز، اس کی بولتی نظروں سے جگ سلیب پہ رکھتے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ پہ شاؤٹ بھی کیا تھا آپ نے، میری غلطی بھی نہیں تھی۔ روتے ہاتھ ہٹائے، میں بس پریشان تھا نا۔ سلیب سے لگاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے میرے بال بھی کھینچے تھے، روتے دوسرا شکوہ کیا۔ آہستہ سے پکڑے تھے، کھینچے تو نہیں تھے۔ وجدان کو ہنسی آئی۔ درد ہوئی تھی مجھے، جھکی نظروں سے بتایا۔ تو پھر پیار بھی تو کیا تھا نا، وہ بھول گئی؟
اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ جی نہیں، وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی، ہیٹ یو کہنے پر۔ وہ زور سے بولی، سوچو ذرا، اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا، ورنہ میرا بہت دل چاہا تھا۔ جھکتے اس کے گال کے گڑے ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ مارنے کا خیال آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ وجدان بہت زیادہ والے برے ہو۔ اس کی بات اور حرکت پر غصہ آیا۔ وہ غصہ تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا خمار آلود لہجے میں بولتے، اسے خود سے لگاتے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا ناراض ہونا فرض ہے لمز، اور تمہیں منانا تمہارے شوہر پر واجب۔ اس کی گردن سے بال ہٹائے تھے۔ وجدان پلیز۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک، اس کی سرگوشیاں اور گردن پہ اس کی بیئرڈ کی چبھن محسوس کرتے اسے بند آنکھوں سے روکا تھا۔ اس کی براؤن ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ خاموش اور ساکن ماحول میں ایک فسون طاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر پیچھے سلیب نہ ہوتی تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ ہم کچن میں ہیں۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی اور ارد گرد دیکھا کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس کے ٹوکنے پر شدید غصہ آیا تھا۔ خود پر ضعف پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی قربت میں غیر ہوتی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی حیا سے جھکی پلکیں، دانتوں تلے دبائے سرخ لب دیکھ کر وجدان کا یکدم دل چاہا تھا سارے فاصلے مٹا دے جو اس کے ہوش و حواس ہمیشہ کی طرح سلب کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے۔ اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو شدید والا غصہ بھی۔ Because my soul is in love with your soul. So be prepared yourself for every situation, dear wifey. اب جا کر سو جاؤ اور آئی لو یو کہنے کی پریکٹس کرو، ورنہ بلیو می نیکسٹ سین ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا ہیٹ یو کہنا یاد دلایا۔ جگ اسے تھمایا تھا اور خود کچن سے نکلتا چلا گیا جو وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے تھے، ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا جو کھا کم اسے زیادہ گھور رہا تھا۔ وانی آپی؟ وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی آہستہ سی آواز سے متوجہ ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ اس ایک بندے کی جذبے لٹاتی نظروں سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے کسی معاملے میں روک نہیں پاتی تھی۔ شاید رشتہ ہی ایسا تھا کہ اسے چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مگر کیوں؟ وانیا حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آپ کا بھائی بہت زیادہ والا۔ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی لمس؟ وانیا نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ مجھے ان نظروں سے گھور رہے ہیں یار۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ کن نظروں سے لمس بیبی؟ وانیا نے ہنستے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی تھی۔ وانیا اور لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ باتیں کرتے دیکھ ٹوکا تھا۔ جی مما۔ وہ دونوں مصروف ہوئی تھی۔ وجدان کہیں جا رہے ہو؟ اسے نقص اختیار دیکھ کر پوچھا۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ کے سلیوز کونیوں تک موڑے، بلیک جیکٹ بازو پر ڈالے، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا۔ جواب دیتے وہ واچ دیکھ رہا تھا اور اس دشمن جاں کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی اور جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے ان سے جناب شکایت کیسی؟ وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہے تڑپانے دے۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ لمس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے۔ نظریں چرانے کے بجائے اپنے شوہر کو سی آف کرنے کے طریقے سیکھو ڈارلنگ۔ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف پاتے وہ جھکا تھا۔ کیا ہوا لمس؟ پوری ریڈ ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں مما، شاید الرجک ری ایکشن ہوا ہے۔ چہرہ اور گردن اسکریچ کی تھی۔ جھوٹ بولتے اس حالت کے ذمہ دار کو ڈھونڈا جو جا بھی چکا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں وجدان، کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ اب میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دانت پیسے تھے۔ ساری سیلڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ وہ اس ٹائم آفس بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 لوگ بیٹھے متوجہ تھے۔
اور ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ملی، وہ فائل سائٹ پر رکھی۔ ابھی تو خاص نہیں، پر نظر رکھی ہے اس پر، جلد ہی اپنے کارناموں کی سزا بھگتے گا۔ کیا پتہ اس سے پہلے ہی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، دل میں غصے سے سوچا تھا۔ لیکن سر، یہ ملک اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، اور ملک تو ہے ہی کمینہ، سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہا ہے، کافی اسٹرانگ پارٹی ہے اس کی۔ وجدان، بس وہ بندہ پتہ چل جائے جو اس کے ساتھ ہے، سب کام آسان ہے پھر۔ سر، اس کا بھی جلد پتہ چل جائے گا، وجدان پر سوچ بولا تھا۔ اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تم؟ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چل رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم وارننگ، اگر فون نہیں اٹھایا تو تم پر کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا۔ ٹیکس سینڈ کرتے نابل اب مسکرائے تھے۔ اوقات میں رہو وجدان شاہ، اگلا بندہ بھی تپا تھا۔ مراد، اگلے 10 منٹ میں تم مجھے اسی ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ٹیکس سینڈ کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہا انسلٹ کی، جب چاہا مطلب لیا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، مراد غصے سے بولا۔ کل گاڑی سے جیسے انسلٹ کر کے نکالا تھا، اسے غصہ تھا۔ ایکسکیوز می ویٹر۔ یس سر، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ مراد کو غصہ آیا، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے کر وہ ویٹر سے مخاطب تھا۔ یہاں سے کوئی 10-20 روپے کی آئس کریم ملتی ہے؟ مینیو کارڈ دیکھتے سیریس انداز میں پوچھا۔ سر، آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ یہاں منرل واٹر کی بوتل بھی کم از کم 100 روپے کی ہوگی۔ وہ ویٹر حیران ہوا تھا۔ او، یہ تو پرابلم ہو گئی، مجھے تو اپنے دوست کو منانا تھا۔ وجدان، مراد نے نام لیتے دانت پیسے تھے۔ سوری مراد، سوچا تھا 10-20 کی آئس کریم کھلا کر منا لوں گا، پر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب مان رہے ہو یا نہیں؟ شٹ اپ، اپنے پاس رکھو۔ اوکے مراد، چلو میرے پیسے بچے۔ ایک بار پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مراد نے گھورا تھا۔ اچھا بس کرو، میں تمہارے اتنے نخرے نہیں اٹھا سکتا، اب کام کی طرف آؤ۔ تمہیں ملک کی چترول کی ویڈیو دینی ہے، بس تم وہ وائرل کرا دو نیوز چینل پر ہر جگہ، لیکن میری شکل نہ نظر آئے، بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا۔ ایک سوالیہ نشان، آخر ملک کی ایسی حالت کیوں کی گئی؟ میں کیوں کروں؟ خود ہی کرو۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تم ہی کرو گے، ویسے بھی اس رپورٹر سے بڑے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ میرے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ مراد صدمے میں ہوا۔ یہ بندہ ہر خبر رکھتا ہے، پر اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا۔ جی، انڈسٹری میں اس کے گلاسز کافی ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کو۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے بھینچے لب دیکھ کر۔ تم وہاں بھی تھے؟ نہیں، بس نظر پڑ گئی تھی، ورنہ میں بہت شریف انسان ہوں۔ وضاحت دی۔ اچھا چھوڑو، تم سے مدد لینے کا مقصد یہ کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں ہے، اسی لیے اس کیس میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھا کرنے ہوں گے مراد۔ مجھے نہیں پتا وہ لمس کے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں حیران ہوں وہ اسے کیسے جانتا ہے، اس راز کو بھی جاننا ہے۔ تمہیں پتا ہے، لمس میرا جنون ہے، میری شدت ہے، تم سوچ نہیں سکتے اس ٹائم میرا کیا حال ہوا تھا مراد۔ دل چاہا تھا اس ملک کو زمین میں گاڑ دوں۔ وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا، وہ ایک خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا، اور مراد کو ایک سیکنڈ لگا تھا ناراضگی بھلانے میں، کیونکہ وہ اس کا پاگل پن جانتا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ صرف 11 بجے۔ کھلے بالوں کا جوڑا باندھتے کہا، یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ روز کی طرح ایک بار پھر اسے کہا۔ ناشتہ کرنے دیں گی؟ وہ براؤن بریڈ کی بائٹ لیتے خفگی سے بولی۔ ہاں تو مریم، بتاؤ نا، یہ سب کیا ہے؟ میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ وہ ساتھ والی فائزہ ہے نا، وہ بھی کہہ۔ جب وہ غصے میں ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا گرینیس نے؟ ایک تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں۔ اپنا ناشتہ ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مریم، جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہو نا، میری جان ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ جوان لڑکی اتنی دیر باہر رہے مجھے نہیں پسند۔ تم چھوڑ دو یہ نوکری، کیا ہے اس میں؟ وہ سمجھا رہی تھی ہر بار کی طرح۔ پلیز گرینی، کم از کم آپ سے اس ٹپیکل سوچ کی امید نہیں تھی مجھے۔ ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ وہ کچن میں رکھائی تھی۔ ان سب باتوں کے بعد دل نہیں چاہا تھا اب۔ تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ اس کی ناراض شکل دیکھ کر کہا۔
ہرگز نہیں گرینی، پر آپ بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کرے نا، گلے لگتے کہا۔ میری جان تمہاری فکر ہے نا، بس اب جلد اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر تو سکوں۔ گرینی پلیز نہیں بولا کریں ایسے، میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ آنسو لاتے بولی تھی۔ حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی مریم، اس کے ماتھے کو چومتے کہا تھا۔ آپ کے بھائی کو کوئی کام کاج نہیں ہے؟ وہ تپی تھی اس کی حرکتوں سے، زج تھی وہ جو کوئی بھی موقع نہیں گنواتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وانیا نے ہنستے پوچھا تھا، جو بیگ پہنے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ چلو لمس، ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب اس کی بھاری آواز قریب سنی۔ بائے بیبی، وانیا آنکھ مارتے بولی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ لمس نے ایک نظر دیکھا، اس کے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ایک ہاتھ میں قیمتی واچ تھی۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ نارمل رنگت رکھتا تھا، کالی آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال ازلی بے نیازی سے ببل چبا رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، لب مسکرائے تھے۔ وہ اس کا نصیب ہے، لمس کو دی سوچ کر حیران ہوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو ڈارلنگ، برا ہوگا۔ سامنے دیکھتے ہی وہ بولا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ انجان نہیں تھا اس کی نظروں سے۔ پوچھو تو صحیح، کیا برا ہوگا؟ وجدان نے اس کے نام بولنے پر اکسایا تھا۔ آپ مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ لمس کو غصہ آیا تھا، مطلب اس کے دیکھنے سے بھی اس کے ساتھ برا کرے گا وہ؟ تمہیں چاہنے کا، رلانے کا، ہنسانے کا اور خوفزدہ کرنے کا ہر طرح کا اختیار ہے میرے پاس۔ وہ ہر طرح سے جتا چکا تھا کہ وہ اس کی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ یہ حق جتانے والی عادت سے تنگ تھی۔ یونی کے پارکنگ ایریا میں پہنچتے اس نے سانس بحال کی تھی۔ ہے کدھر؟ اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہم گاڑی میں ہیں وجدان ہر بار کی طرح اسی جگہ کا احساس کروایا۔ کوئی تو موقع چھوڑ دے یہ بندہ۔ گاڑی میں منع ہے؟ وجدان نے اس کے براؤن بال چہرے سے ہٹائے تھے، جو بیبی پنک کلر میں گلابی ہی لگ رہی تھی۔ مجھے پہلے رینٹ پے کرو، اس کی گھبرائی شکل کو دیکھتے کہا۔ آپ مجھے اس لیے چھوڑنے آئے تاکہ پیسے لیں؟ لمپ صدمے میں تھی۔ آف کورس، فری میں تھوڑی۔ چلو وائفی، تمہارے لیے ایک فیور۔ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑیں، پارکنگ میں سب دیکھ رہے ہیں۔ لمس اس کے خطرناک ارادے جان چکی تھی۔ اس سب میں اور بھی کوئی گاڑی کے اندر کا ماجرا سمجھنے کی کوشش میں تھا، اور یہ گاڑی تو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ حالانکہ شیشے اوپر چڑھے تھے، مگر فرنٹ سے اس کی زیرک آنکھیں معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ آج تو تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، کیا چیز ہو تم؟ غصے سے سوچا تھا، اور اندر بیٹھی اس لڑکی پر بھی غصہ آیا، جو اس کے مطابق کسی بھی امیر ذاتے پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی ہیں۔ اس لڑکی کی طبیعت صاف کرنے کے لیے وہ رک گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے ہی لگی تھی، اس کے جذبات سے بوجھل لہجے اور اپنے وجود پہ گڑتی نظروں کی تپش سے ہمت کہاں تھی گرے آنکھوں کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہی جھانک لے۔ سفید رنگت میں سرخی پھیلی تھی جو اس کو خود میں سمیٹے تھا۔ وجدان، وہ رونے والی تھی۔ میں آج مما کو بتاؤں گی سب۔ آپ کا بیٹا مجھے، اس کی شرٹ کے بٹنوں کو دیکھتے بولتے بولتے ہونٹ دانتوں تلے دبائے یکدم رکی۔ ہسبینڈ وائف کا پرسنل بتاؤ گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس۔ وہ باقاعدہ اس کی بولتی بند کرا چکا تھا، اب تو لمس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وجدان نے اس کو خاموش پا کر اپنی سیٹ پر کھینچتے آرام سے ٹیک لگائی تھی۔ آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں؟ میرا لیکچر مس ہو جائے گا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ تو پھر جلدی کرو نا، لپ گلوس لگ جائے گا آپ کے۔ وہ بے بسی سے بولی تاکہ لپسٹک کے ڈر سے وہ باز آ جائے، کیونکہ وجدان اس کے مطابق ڈھیٹ انسان تھا۔ میں ٹیسٹ کر لوں گا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لمس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی، شرم سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کتنا فضول بولتے ہو۔ اگر میں نے کی بھی تو میں یہ یہاں دوں گی؟ نظروں سے جھجکتے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پھر میں ٹیسٹ کیسے کروں گا؟ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وجدان پلیز مجھے جانا۔ وہ آنسو بہانا شروع کر چکی تھی اس کی اس عجیب فرمائش سے۔ او شٹ، وہ پریشان ہوا تھا اس کے رونے سے۔ یہی ایک بندی تھی جس پر وجدان چاہ کے بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو، پرومس میں کچھ نہیں کر رہا، دیکھو تو۔
اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آئی ہیو نو کنٹرول آن مائی فیلنگس لمس۔ آئی نو ایج ڈفرینس ہے ہمارے درمیان، مگر رخصتی سے پہلے اس رشتے کی اور میری ساری ڈیمانڈس کو سمجھ لو، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں تم تو نہیں مجھے اپنے قریب آنے دو گی۔ اس کی بھیگی پلکیں چھوئی تھی۔ جیسے آپ تو میری مانتے ہیں نا؟ مما، آپ کا بیٹا مجھے رخصتی کی دھمکی دینے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی باتیں سوچتے دانت پیسے۔ اوکے جاؤ اب۔ اسے علیحدہ کرتے خود پر قابو پایا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ فوری نکلی تھی، کہیں اس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ شٹ، میرا فون۔ یونی کے گیٹ میں پہنچی تو ہاتھ دیکھا، فون تو ڈیش بورڈ پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اگر کال نہ کی لمس تو جان لے لوں گا، تمہارا شوہر۔ ابھی وہ پلٹتی کہ کوئی اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، لمس سائڈ سے گزرنے لگی تھی۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ تیکھے تیوروں سے گلابی کپڑوں میں ملبوس پیاری سی لڑکی کو سرتا پیر دیکھتے پوچھا، جو کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ لمس سامنے موجود لڑکی کو پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ واؤ، کتنی معصوم ہو تم! ایج بھی کم ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ پڑھائی کے نام پر امیر ذاتوں کی گاڑیوں میں بے شرمی والی حرکتیں کرتے ہوئے۔ عمر دیکھی ہے اپنی، اور کام؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ تمیز کے دائرے میں رہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ایک وجدان نے ڈسٹرب کیا تھا، اب یہ کون ہے؟ لمس کو اس سچویشن میں رونا آیا۔ جی، معصومیت تو دیکھو، اب جانتی بھی ہو وہ وجدان شاہ، ایک نمبر کا آوارہ انسان، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ، اور تمہیں بھی۔ شٹ اپ! ایک لفظ بھی تم نے اب بکواس کی نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ لمس کے بولنے سے پہلے وجدان نے جواب دیا تھا، جو اس کا سیل فون واپس کرنے آیا تھا، اور ساری تو نہیں پر آخری باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری جان، یہ فون لو اور اندر جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پر پرواہ کسے تھی؟ جاؤ، مسکراتے اپنے سے علیحدہ کرتے کہا تھا، جو اس لمحے اس کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ او مسٹر رومیو، چلی گئی آپ کی جیولٹ؟ سامنے کھڑی بدتمیز سرپھری لڑکی کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مریم رپورٹر، ورنہ… بس نہیں چل رہا تھا اس منہ پھٹ لڑکی کو سبق سکھا دے، پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا۔ تم میں ویسے شرم تو نہیں ہے وجدان شاہ؟ غلطی تو ماننا تم امیروں نے سیکھا ہی نہیں۔ میں اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندے سے بچا رہی تھی، جو گاڑی میں تمہارے ساتھ… اف! بولتے وہ رکی۔ وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تم مجھے اسٹاک کر رہی تھی؟ اس کی بازو کھینچتے وہ یونی کی بیک سائڈ پر لا کر دھکا دیا تھا۔ جواب دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح مروڑا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، جنگلی جاہل! وہ چیختے بولی۔ جواب دو! وہ پھر سے زور دیتے کان کے قریب چیخا۔ نہیں جنگلی، تمہیں اسٹاک کرتی ہے میری جوتی۔ آہ چھوڑو! وہ ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، وہ جو کمر پر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم نے سنائی ہیں نا، وہ میری زندگی ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے اس قسم کی بیہودہ بکواس کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو! وہ پھر درد سے چیخے تھی۔ اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ آئندہ اگر میرے راستے میں آئی تو سوچ سمجھ کر آنا مس سینکر۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتے وہ چلا گیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے یہ مرے جا رہا تھا؟ آہ جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو! مریم نے اپنی درد کرتی بازو سہلائی تھی، جو دوسروں کا بھلا کرتے ہمیشہ اپنا نقصان کرواتی تھی۔ بمشکل اس کا گھر ڈھونڈا تھا، اب دروازے کے آگے کھڑا وہ بیل بجا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا تھا۔ جی؟ وہ آنکھوں میں غیر شناسائی لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ مریم کا گھر ہے؟ مراد نے سلام کرتے مؤدب انداز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ وہ حیرت میں تھی۔ جی، میں اس کا کلاس فیلو ہوں، گڑبڑاتے کہا۔ جو بھی ایک لڑکی کی عزت جانتا تھا، کہیں وہ غلط ہی نہ سمجھ لے اسے، اور جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لعنتیں دے چکا تھا۔ اچھا، آؤ بیٹا۔ توقع کے برعکس وہ اندر لے گئی تھی اسے۔ مریم نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے بول رہی تھی۔
جی جی وہ مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی؟ دراصل گریجویشن کے بعد وہ ہم یہاں سے شفٹ کر گئے تھے، تو اس لیے ابھی چند دن پہلے واپس شفٹ ہوئے ہیں، تو سوچا اس سے مل لوں۔ مراد مسکراہٹ سجائے بولا، اچھا تم بیٹھو میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں اس کی ضرورت نہیں، سہولت سے منع کیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اب وہ اس سے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ جی جی میں پولیس میں ہوں۔ ارے واہ بیٹا، مجھے پولیس والے بہت پسند ہیں، تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو۔ جی شکریہ، اپنی بیٹی سے پوچھیے گا میری تعریف۔ دل میں سوچا کیا ہوا لمس؟ اسے گمسم دیکھتے پوچھا، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ عزت نے فکر سے پوچھا تھا جس کی بیسٹی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے والا سارا واقعہ اسے بتایا۔ کول ڈاؤن، وہ کلاس کے سیکنڈ رو میں چیئر پر بٹھاتے اسے پانی دیتے بولی۔ یار وہ فضول بول رہی تھی، پتہ ہے اس ٹائم میں کتنی انسلٹ فیل کر رہی تھی، جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو۔ لمس ٹینشن لیتے بولی، بہت جلد وہ کسی بات کو خود پر سوار کر لیتی تھی۔ تم اس بندے کے نکاح میں ہو، تم غلط ہی نہیں نا، پھر کیوں دماغ تھکا رہی ہو اپنا؟ عزا نے اس کے ساتھ بیٹھتے سمجھایا، مجال ہے جو یہ بندہ پبلک پلیس کا بھی خیال کر لے۔ کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے وہ غصہ ہوئی تھی، مگر اس کی باتیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ ڈارلنگ اب آپ کو زیادہ سوچ رہی ہیں، عزا وجدان کے ٹیون میں اسے چھیڑتے بولی۔ شٹ اپ، نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی لب مسکرائے تھے، کیونکہ اسے ڈیفینڈ کرنے والا بھی وہی انسان تھا۔ بلشنگ بلشنگ، عزا نے پھر سے چھیڑا جس کا موڈ وہ بحال کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس، وہ جو گھور رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں پھیری۔ سامنے اپنے آرگینک کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کو دیکھ کر چونکی۔ بلیک ڈریس پینٹ، گرے شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے، بلیک ٹائی لگائے، براؤن آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کافی ڈیسنٹ لگا تھا۔ ہائی ایوری ون، آئی ایم یور نیو پروفیسر حیدر، دھیمی مسکراہٹ سے تعارف کرایا۔ سو پہلے سب اپنا انٹرو کروائیں۔ اوکے فرسٹ رو، وہ پہلی لائن سے مخاطب ہوا۔ سب اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ اوکے دین سیکنڈلی مس آپ، وہ لمس سے مخاطب تھا۔ می، وہ اپنی طرف انگلی کرتے تھوک نکلتے بولی۔ ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرو کرانا آکورڈ لگ رہا تھا۔ نہیں آپ کے ہمسائے۔ حیدر کی بات پر سب دبا دبا مسکرائے۔ بمشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم اپنا نام لمس وجدان شاہ بتاؤ گی تم، ورنہ۔ اس کی بات یاد کرتے وہ حد درجہ کنفیوز تھی۔ لمس حیات، وہ بمشکل بولی۔ لمس، یہ کیسا نام ہوا؟ وہ ماتھے پہ بل لاتے حیران تھا۔ جیسا ہوتا ہے سب کا نام۔ وہ چڑھی، حد ہے بھائی، پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے بیٹھتے دیکھ بولا۔ لمس کوف میں مبتلا ہوئی، جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو، اور کلاس کے اسٹوڈنٹ دبا دبا ہنس رہے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، وہ چیڑھی سب کے سامنے بتانے سے۔ اوکے پھر کھڑی رہیں۔ حسین، خوبصورت، وہ جلدی سے چباتے بولی۔ سوٹ کرتا ہے، وہ جائزہ لیتے بڑبڑایا تھا۔ ناؤ آئی کین سٹ ڈاؤن سر، جھجکتے پوچھا۔ شیور، مسکراہٹ اچھالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تھا یہ؟ وہ باہر آتے عزا سے غصے میں بولی۔ پروفیسر ڈیسنٹ ہیں، عزا چپس منہ میں ڈالتے الٹا جواب دیتے مزے سے بولی۔ رہنے ہی دو تم تو۔ وہ بدمزہ ہوئی اس کی تعریف پر، جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا۔ وجدان شاہ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی۔ جینس کی پاکٹ سے کی سے دروازہ کھولا تھا۔ ابھی وہ اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے ٹھٹکی۔ ہاں بس بیٹا تھوڑی سی منہ پھٹ ہے۔ وہ ہنستے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تھوڑی نہیں بہت زیادہ۔ انجان مرد کی آواز سے مریم نے کرنٹ کھایا تھا۔ بیگ لاؤنج میں پھینکتے وہ فوری اس طرف بڑھی۔ کون ہے یہ گرینی؟ ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا تھا۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی۔ او مریم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آؤ نا، ہم ابھی تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے ایسے کہا جیسے بہت پرانی رشتہ داری ہو۔ ہاں ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم، مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائی۔ واٹ مہمان؟ نہ جان نہ پہچان، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مریم اتنی جلدی بھول گئی ہو؟
یاد نہیں یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی؟ اب مجھے نہیں جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا؟ گرینی نے ہنستے پوچھا۔ جی گرینی، کیا بتاؤں، اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور یہ دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گئی ہے، اور اب مجھے ہی نہیں پہچان رہی۔ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ مریم آگ بگولا ہوئی۔ ایک تو اس وجدان پر غصہ تھا، اور اب یہ پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے، نہیں تو… انگلی دکھائی تھی۔ نہیں تو کیا گرینی، یہ پولیس بلائے گی؟ مراد نے تپاتے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو تم خود ہو، یہ تھوڑی سی پاگل ہے۔ گرینی کیا ہے یہ سب؟ آپ میری ہیں یا اس رشوت خور انسان کی گرینی؟ وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا۔ رکھیں اسے ہی۔ وہ پیر پٹکتے غصے سے چلی گئی تھی۔ او ناراض ہو گئی۔ وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے وہ۔ میں دیکھتا ہوں گرینی، آج کافی سالوں بعد ملے ہیں نا، اس لیے غصہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ واؤ مراد، کیا ایکٹنگ کرتے ہو تم؟ خود کو داد دیتے وہ باہر بڑھا تھا۔ مریم کہاں ہو ڈیئر؟ دیکھو غصہ نہیں کرتے، کہاں ہو؟ مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جب وہ یکدم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ ہائے، کیا تم دور کر دو گی؟ مراد لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سٹپٹائی تھی۔ اس کے جھکنے سے اس کی شرٹ سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہے تمہارے؟ آخر بتاؤ، ورنہ میں تمہارا… بولتے وہ رکی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی ہی تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سرتا پیر دیکھتے اسے پھر سے سلگایا۔ واٹ؟ بے شرم انسان! مریم نے گلے میں لپٹا اسٹالر کھولا تھا۔ ریلیکس، جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ کر سنجیدہ ہوا تھا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ بات تو سنو گی تم؟ نہیں سننی، نکلو یہاں سے۔ گرینی کے سامنے کیا بکواس تھی وہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ سننی تو پڑے گی، اب اگر بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم رعب نہیں ڈال سکتے۔ دانت پیسے۔ بٹن کھلا ہے۔ واٹ؟ مریم کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میرا مطلب شرٹ کا۔ مراد نے پھر سے سلگایا۔ اپنی گرے شرٹ کو دیکھا، فوری اسٹالر آگے کیا تھا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ غصے سے بولی۔ دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو ورنہ… مراد زبردستی ہاتھ کھینچتے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے جو تم وائرل کرو گی۔ USB ہاتھ میں زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا، اور لفٹ بھی دی تھی۔ سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے، وہ تمہاری جاب کے خلاف ہیں۔ ڈیئر مریم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے اس بلیک میلر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، اگر گرینی جان جاتی تو اسے گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اوکے کر دوں گی، بٹ یہ آخری دفعہ ہے۔ پھر تم کون میں کون، سمجھے؟ یاد رکھنا۔ مریم نے USB جھپٹی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمندگی ہو۔ مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا تھا۔ نکلو آوارہ انسان! غصے اور شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے صوفے پہ پڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا، وہ جو مہارت سے کیچ کرتے اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا۔ ارے مریم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا ہے وہ، مریم کشن سیٹ کرتے بولی۔ مگر کیوں؟ اسے کھانے پر روک لیتی، کتنی بری بات ہے، اسے برا لگا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں پوچھا اسے، گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کرے گرینی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچھڑا بیٹا مل کر دوبارہ کھو گیا ہو۔ مریم بدمزہ ہوئی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او گرینی، آپ نہیں جانتی، ایسے بے شرم مہمان زحمت ہوتے ہیں۔ دل میں کہا ورنہ ان سے بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی لینا تھا۔
3 بج گئے تھے، اتنی لیٹ تک میں سوئی؟ کسمساتے آنکھیں مسلیں۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل لوڑستے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ یہ سب وہاں سائڈ کرو، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ صدف سرونٹ کو ہدایات دے رہی تھی۔ مما، کیا کوئی آ رہا ہے؟ لمسند یاریاں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وانیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں سب تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیہ کی ساس نے کہا۔ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب؟ احمد شاہ سے پوچھا تھا۔ جی، میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کے درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھے۔ میں وانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں۔ صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑی تھی۔ وجدان بھائی، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور وانیہ کے سسرالی، ایک دو اور مرد رشتے دار تھے۔ جب وانیہ کے شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ۔ ویسے انکل، آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد تو دینی بنتی ہے۔ جبکہ وجدان تو شوق تھا ہی۔ احمد شاہ کو بھی دیکھا، جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سوال واضح رقم تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا۔ وجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے آپ کا بیٹا۔ پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا، وجدان سمجھ نہیں پایا۔ ایکسکیوز می۔ وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتے دامن چھڑاتے جا چکا تھا۔ پورے گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بالآخر اسٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب قرار پائی۔ اسے دیکھا جو رف سے حلیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ یکدم گڑبڑایا تھا، جو شکل پہ سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ طیش میں تھے۔ یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا رہا اور وہ انجان تھے۔ خدا کو مانے، کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وجدان چاہ کے بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ صحیح، تمہاری ماں تمہیں ڈھیٹ کہتی ہے۔ وہ تپے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئی اور کیا ہوا؟ انجان بنتے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ، اور اب مجھے بتاؤ، کب تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے، گریجویشن کی نیکسٹ ایئر میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا کر کے، کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے نا۔ لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اس لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کی، تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہ ہو۔ لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا تھا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا۔ میں فزیکلی، مینٹلی، ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ایبلٹی پر میں ایز اے انسپیکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ، بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے۔ وہ سمجھ گیا، وہ سب جان گئے ہیں، چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم؟ وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے۔ آئی ہیو اے رائٹ ٹو چوز مائی پروفیشن۔ آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ بری لگی تھی ان کی بات۔ شرم ہے تم میں، باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولے۔ میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیں ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ ڈیڈ سنے تو؟ وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایک نیا مسئلہ، اب آپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب۔ بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا۔ یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پر یو ایس بی اٹیچ کرتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین؟ او مائی گاڈ! ویڈیو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر، مارنے والے کی شکل تو نہیں نظر آئی، پر اس کے سٹنٹس کی وہ داد دے رہی تھی۔ یہ جانے بغیر دشمن اول کی تعریف کر رہی ہے وہ۔ واہ رے پولیس والے، تم تو مجھ سے بھی آگے نکلے۔ مراد کو داد دی۔ شام کی نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا تھا، یہ آج کی نیوز بلیٹن میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے، گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ لیٹ گئی تھی۔
یکدم بازو کی درد محسوس کرتے اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا۔ معصوم لگی تھی مجھے، شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پر وجدان سے کیا لنک؟ وہ پرسوچ تھی، چیزیں دماغ سے چپکا لیتی تھی وہ، اور وجدان ہٹ لسٹ میں تھا۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشنز ہوں گے، لمس ہاتھوں سے اشارہ کرتے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیا کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانی نے یکدم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی، ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے خوشیاں چڑھ گئی ہیں؟ ہاں، تو میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، میچنگ جیولری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا۔ وہ انگلی پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں۔ وانیا نے اس کی سوچ پر بریک رکھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں یار، آپ ہی مجھے پیارا لگنا ہے۔ بہن نہیں، بھابھی، اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس لمس۔ وانیا نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب، آپ شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہے۔ لمس نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا۔ میں کیوں شرماؤں ابھی سے؟ تمہارے حساب سے لمس، میں مہینہ پہلے ہی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں اور شرماؤں؟ وانیا حیران تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں چلی جاتی تھی، اس لیے سے بیبی کہتی تھی۔ نیوز دیکھو۔ مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا۔ ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا۔ پرفیوم اسپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا۔ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ جب صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے بولی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ انہی سے ہی ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگ گئی تھی۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی۔ سینے پر بازو لپیٹے مسکراہٹ سب کی۔ بہت جلدی ہے تمہیں؟ مسکراتے پوچھا۔ آپ لوگ تو کر نہیں رہے یار، خیال کریں، اکیلے نیند نہیں آتی اب مجھے۔ ٹھنڈی آہ پڑی تھی۔ شرم کرو، ماں کا لحاظ ہے یا نہیں؟ صدف نے شرم دلائی۔ میں سیریس ہوں، یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور وہ 19 کی ہو جائے گی۔ اور مہربانی سے لمس کو نہ بھی بتائیے گا، بس وانی کی بارات پر میرا ریسیپشن ہے، یہ ڈن ہے، خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے تو بتانے دو، اس کی بھی رائے لینی ہے، کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ آخری بات تنگ کرتے کہی۔ دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی، آپ بس تیاری پکڑے اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی کام میرا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلیں آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں ان سے صبح مل لوں گا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہے۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی۔ ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا تھا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وجدان شاہ؟ یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے۔ میں اب کیا حال کرتا ہوں وجدان شاہ، دیکھتے جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی۔ کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بناتے ہیں۔ تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کو دھمکی دی۔ میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے نا، وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ وجدان نے غصے سے کہا تھا۔ تم بس دیکھو وجدان، تمہاری دکھتی رگ سے واقف ہوں میں، ایک موقع ملا تو شکار میرا۔ ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور، سوچ میں بھی نہ لانا، ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتے ہی غصے سے فون کاٹا تھا۔ کام ڈاؤن وجدان، گہری سانس لیتے اور ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمس وانیا کے کمرے سے نکلی تھی، اپنے روم میں قدم رکھتے دوپٹہ صوفے پر رکھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ کبرڈ کھولی تو سارے کپڑوں کا ڈھیر اس پر گرا، جو وہ ویسے ہی رکھ دیتی تھی، صرف کبرڈ کی ایک سائڈ درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چھو جو 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا، جو اب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگایا تھا۔ یہ مصیبت، کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھے۔ لمس بیبی، مصیبتوں میں؟ وجدان نے زیر لب کہا۔ آپ یہاں؟ جیسے ہی وہ پلٹی تھی، زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی ماری۔ کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی، کبھی اسے، جس میں اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھی، جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم۔
اس کے ایکسپریشن سے محظوظ ہوتے کہا، شرمندگی سے فوری کبڈ میں رکھی تھی۔ آپ کو مینرز تو نہیں ہے، کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے۔ لمس کا شرم سے برا حال تھا۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہیں فریز ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لمس، نہ نہیں، میرے روم سے جائیں آپ، آئندہ لاک کروں گی میں۔ انگلی دکھاتے وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نہ، نو، نہیں، اینڈ نیور، مجھے نہیں آنا۔ آپ جائیں ورنہ میں اونچا اونچا رو کر مما، ڈیڈ اور وانیا آپی کو بلا لوں گی۔ ہر طرح سے وہیں کھڑے رہ کر انکار کرتے ڈرایا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں سے خوفزدہ تھی وہ۔ چھوڑے مجھے، جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی، دوپٹے کے بغیر تھی وہ۔ براؤن شرٹ کے گہرے گلے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پہ۔ بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعہ یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا، اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت تو نہیں۔ نظریں تو اس کے خوبصورت وجود پر مرکوز تھیں۔ اس نے کہا، آپ آوارہ ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ۔ وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اس کی گردن پہ انگلی پھیرتے پوچھا۔ ڈھیٹ، بے ساختہ کہا، کبھی برا کبھی ڈھیٹ۔ شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی۔ رہی بات میرے روم کی، تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم اب۔ 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا۔ کچھ خاص پلے نہیں پڑا، پر اس کے مزید قریب آنے سے سمٹی تھی۔ اس کا اپنے وجود پہ سرایت کرتا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا۔ یہ من جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگا تھا، اور شفاف گردن دیکھ کر دل بے قابو ہوا۔ گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وجدان، آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف ہوتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کی خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ، جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا سہارا لے کر خود کو بچایا تھا۔ تم سے سکون چاہیے تھا، کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا میں، اب سکون ہے، تم پاس ہو میرے، میں پرسکون ہوں۔ تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز جائیں۔ اس کے جذبات سے بھوجل لہجے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور اگر میں نہ سونے دوں تو؟ ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، جائیں آپ۔ اس کا ہاتھ کمر پہ محسوس کرتے وہ بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشعوری طور پہ اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر کمفرٹر دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے، جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا۔ وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ روپ کو نکھار دے، جو گزری گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا، جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔